میں نے گزشتہ 2 درسوں میں 2 باتیں آپ احباب کے سامنے رکھی تھیں کہ رمضان المبارک میں ہم زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اعمال کی صالحیت اور ان کے نیک بننے کے لیے 2 شرطیں میں نے آپ کے گوش گزار کی تھی۔ ایک یہ کہ وہ عمل اللہ رب العزت کے لیے ہو، خالص اللہ کو خوش کرنا مقصود ہو، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ آج ایک ایسی چیز کا ذکر کرنے لگا ہوں کہ ایسا عمل جو آپ خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں، ایسا کر کے پھر اس عمل کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ انسان کا عمل بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن انسان اس عمل کو برباد کرتے ہوئے، ضائع کرتے ہوئے لمحے لگاتا ہے۔ ریت کا بورا آپ بہت بڑا بھریں، لیکن اس میں سوراخ ہوگا تو وہ گھر پہنچنے سے پہلے بورا خالی ہو چکا ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اعمال تو قرآن و سنت کے مطابق کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، لیکن ساتھ ایسے کام بھی جاری رکھیں کہ وہ عمل برباد ہوتے رہیں۔ یہ بہت خسارے والا سودا ہے کہ زندگی بھر انسان محنت کر کے جائے اور جب ضرورت پڑے ان اعمال سے فائدہ اٹھانے کی تو عمل ہوں ہی نہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل بہ، کہ جو شخص جھوٹ نہیں چھوڑتا، جھوٹی بات یا جھوٹا فعل، جھوٹا عمل وہ نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو بھوکا اور پیاسا نہیں رکھنا چاہتا، یہ مقصد نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا۔ روزوں کے ضمن میں اللہ رب العزت نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، وہ رب تو بندوں کے ساتھ بڑا شفیق ہے، وہ بندوں پہ سختی کرنے کے لیے اس نے دین اسلام نازل نہیں کیا ہے، اور دین اسلام کے احکامات بندوں کے اوپر لاگو اس لیے نہیں کیے ہیں کہ بندے مشقت کے اندر پڑے، وہ تو آسانی کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ اور جھوٹی بات نہیں چھوڑتا، اللہ کو اسے بھوکا پیاسا رکھنا مقصود نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ والجوع، کہ کتنے روزے دار ایسے ہوں گے کہ جنہیں ان کے روزوں سے بھوک اور پیاس کے سوا ان کے نصیب میں کچھ نہیں آتا، یعنی سوائے بھوک اور پیاس کے ان کے نامہ اعمال میں روزوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے روزے رکھ کر، دیگر عبادات کر کے ان کی حفاظت کریں، جھوٹ سے بچ کر، غیبت، چغلی اور ان امور سے اپنے روزے کو بچائیں۔ اور اس کی تباہی کا ایک بہت بڑا سبب صرف اسی کا نہیں بلکہ انسان کے پورے دین کی تباہی کا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بتایا ہے، جس کی وجہ سے غیبت ہوتی ہے، جھوٹ ہوتا ہے، انسان جو ہے وہ اپنے اعمال برباد کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء، کہ تمہارے اندر پہلی امتوں کی ایک بیماری سرایت کر گئی ہے، اور وہ بیماری جو ہے الا ہی الحالکہ، وہ مونڈ کے رکھ دینے والی ہے، صفائی کر کے رکھ دینے والی ہے، حالکۃ الدین لا حالکۃ الشعر، وہ بیماری دین کو مونڈ دیتی ہے، دین کا صفایا کر دیتی ہے، بالوں کو نہیں مونڈتی۔ اور وہ بیماری کون سی ہے؟ فرمایا الحسد والبغضاء الا ہی الحالکہ، حسد اور بغض، کینہ ایک دوسرے کے بارے میں، یہ اتنی بڑی
جو ہے وہ معصیت ہے اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان ادھر نیکیوں کے ڈھیر لگائے جاتا ہے اور وہ ادھر دیمک کی طرح چاٹی جاتی ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم رمضان بھی گزار لیں، نیکیوں کے انبار لگا لیں، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر کے ڈھیروں نیکیاں کما لیں، اور حسد اور بغض کی آگ جو ہے وہ ان نیکیوں کو راکھ کر دے، اور جب ضرورت پڑے تو دامن میں کچھ بھی نہ ہو۔ ان چیزوں سے بچانے اور ان تربیت کرنے کے لیے ہی اللہ رب العزت نے روزہ فرض کیا ہے، اور اس کا مقصد بھی یہی بتایا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ اللہ کی معصیتوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی دوزخ سے، اس سے اپنے آپ کو جو ہے وہ بچا لو، بچانے کا سامان پیدا کر لو۔ یہ اس کا بنیادی مقصد ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو یہ مقصد پورا کرنے کی توفیق دے، اور ہم ان روزوں سے ان معنوں میں فائدہ اٹھا سکیں اور اپنی تربیت کر سکیں کہ ہم اپنی نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچائیں، کوشش کریں نیکیاں کرنے کی اور پھر ان کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔